آپ کے دوست سہیل وڑائچ نے بھی کالم لکھ دیا 2 دن سے، مختلف دوسرے یوٹیوبرز بھی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب عاصم منیر صاحب چیف آف ڈیفنس فورسز وہ اگلے سال ایک نیا سیٹ اپ لے کر آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آلموسٹ چھٹی کا کوئی چانس ہے. کچھ خبریں تو ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سسٹم ہی لپیٹ دیں، اور کچھ خبریں ایسی ہیں کہ کوئی کچھ نہ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ختم ہوئی کمزور ہوئی پارلیمنٹ کی وجہ سے چیزیں رکی ہوئی ہیں نا، اس کو اور زیادہ اس پارلیمنٹ سے جان چھڑائی جائے اور وہ سارے معاملات کیے جائیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر عالمی سفارتکاری کے سارے معاملات بھی انہوں نے دیکھنے ہیں اور عمران خان کو بھی انہوں نے روکنا ہے اور سیاست بھی انہوں نے ہی سیدھی کرنی ہے، تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے. الٹا یہ کہ ڈیمانڈز ہیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، فلاں نہ کرو، اور نون لیگ والے اپنے گلشرے اڑا رہے ہیں وزارتوں میں. تو وہ کہیں نہ کہیں ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ ان سے نجات حاصل کی جائے. اگر عمران سے نجات حاصل کرنی ہے تو ان سے بھی کریں، کیونکہ یہ ملٹری کے اندر سے بھی ایک مطالبہ تھا کسی زمانے میں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے بھی، کہ یار عمران نو تو تسی کٹ دیتا تو لے کے کنہاں نو آئے ہو. تو یہ بھی ایک سوچ ہے. ایک بات ہے کہ پاکستان میں کسی چیز کے بارے میں آج بات کی جائے کل کے بارے میں تو کئی دفعہ گمان گزرتا ہے کہ ہم نے کوئی بات ہمارے منہ سے نکل گئی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے، ایک رات پہلے ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہمیں سے مراد ہے میڈیا کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اگلے دن وہ ہو جاتا ہے. تو ایسی کوئی صورتحال ہوئی تو ہمیں پتہ چل جائے گا. ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو وہ ہمارے سامنے آ جائے گی. اس کے ہونے سے پہلے یہ بات کرنا کہ جی وہ یہ سوچ رہے ہیں، جن کی سوچ کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے. اب وہ جو سوچ ہے، اس سوچ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز نہیں ہوتی. وہ اپنا کنٹینجنسی پلان جب بناتے ہیں نا، تو کنٹینجنسی پلان میں ایک چیز نہیں ہوتی. کنٹینجنسی پلان میں ان کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ کر لو، یہ نہ ہوا تو یہ کر لو، یہ نہ ہوا تو یہ کر لو. اس طرح سے پیرلل بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ 2023 ہے یا 2025 ہے. 2025 میں ایک چیز ان کی سوچ میں ہے، 2029 آ گیا، وہ چیز نہیں ہوئی، یا انہوں نے سمجھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ ہم نہیں کرنا چاہتے، یا ہم سے ہو نہیں سکا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر عمران خان وزیر اعظم ہے، GHQ میں ایک فنکشن ہے، ایسا فنکشن ہے جس میں تمام میڈیا کو بلایا تھا. میں GNN کا بیورو چیف تھا اسلام آباد میں، مجھے ہی بلایا گیا. حامد میر نے بھی GNN جوائن کیا ہوا تھا، حامد میر کو ہی بلایا گیا. اس طرح جتنے اینکر تھے، بڑے بڑے اینکر تھے، سب کو بلایا گیا. ہم نے کیا دیکھا ہوگا GHQ میں، جب قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف تھا اور عمران خان پرائم منسٹر تھا، تمام جو پولیٹیشین تھے اپوزیشن کے، ان کو بھی بلایا گیا تھا. وہاں ہم کیا دیکھ رہے تھے، بڑی بڑی سکرینیں لگی ہوئی تھیں کہ باہر جو آتا تھا پولیٹیشین آتا تھا، جس کو ریسیو کرتے تھے فوجی، وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے تھا کہ کس کو کیسے ریسیو کیا گیا. شہباز شریف کو ایسے ریسیو کیا گیا کہ سجاد صاحب، آپ نے پہلے بھی بتایا، ایمان سے ہماری ہنسی نکل گئی کہ اس طرح سے ریسیو کیا جاتا ہے. یہ کتنی مرتبہ پنجاب کا چیف منسٹر رہ چکا ہے. اندر لا کے اسے کرسی پہ بٹھا دیا گیا. بلاول بھٹو کو جس طرح ریسیو کیا گیا اپوزیشن لیڈرز میں سے، وہ ہمارے لیے جھٹکے کی بات تھی. ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہم دیکھ کیا رہے ہیں یا ہمیں دکھایا کیا جا رہا ہے، کہ بلاول بھٹو کو تو آلموسٹ ایسے ریسیو کیا گیا جیسے پرائم منسٹر عمران خان کو ریسیو کیا گیا تھا. اب یہ دیکھیں، ہم دیکھ رہے تھے کہ یار یہ ہمیں دکھا رہے ہیں نا، پوری بڑی بڑی سکرینیں لگائی ہیں، ہم سے کوئی چیز چھپا نہیں رہے، یہ میں کوئی میسج کنوے کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، جب عمران خان کی چھٹی ہوئی تو وزیر اعظم کون بنتا ہے؟ جس کو کونے میں بٹھایا ہوا، جس کو کونے میں بٹھایا ہوا تھا. اب دیکھیں نا، یہ کیسی بات ہے کہ اچھا، پاور دیٹ بھی دکھا کچھ رہے ہیں لیکن کر کچھ ہو رہے ہیں. لیکن ایک بات ہے، جب میں آپ کو ایک ایسی میموری شیئر کرتا ہوں کہ جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا تو میں راول پنڈی میں تھا، اور ہمارے سامنے واقعہ ہوا، کس طرح ٹی وی پہ قبضہ ہوا، کس طرح ایئرپورٹ پہ قبضہ ہوا، کیسے ہوا.
تو ہمارے ایک سینئر ایڈیٹر تھے وہاں پہ، بزرگ تھے شورش ملک صاحب، وہ بہت ایکسائٹیڈ تھے کہ اب ایک ایسی ٹیم آئے گی جو ملک کو سنبھالے گی، اور جو جناب یہ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور میاں نواز شریف صاحب نے جو میس کیا ہوا ہے 90s کا، اس کو وہ صاف کرے گی اور ملک بہت ترقی کرے گا۔ اچھا، کافی دن گزر گئے، کیبنٹ اناؤنس نہیں ہو رہی تھی، کافی دن گزر گئے، اور جب کیبنٹ آئی تو شورش ملک صاحب گالیاں نکال رہے تھے۔ اچھا، تصور کیا تھا، ایک تاثر کیا تھا؟ تاثر یہ تھا کہ جناب اتنی ان کا ہوم ورک ہے، جیسے آپ نے کہا کہ مختلف ان کی آپشنز انہوں نے بنائی ہوتی ہیں، کوئی مختلف پلانز بنائے ہوتے ہیں، یہ نہیں تو یہ نہیں تو، ان کا خیال تھا ملک صاحب سمیت بہت سارے لوگوں کا جو اس وقت ملٹری کے اس رول کو ویلکم کر رہے تھے، ان سب کا خیال تھا کہ ملٹری ہماری جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی ایک ریسرچ ہے کہ پاکستان میں کہاں کہاں قیمتی لوگ، ایسے لوگ جو پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں، ایسی ٹیم جو کہ بہت ماسٹر مائنڈ لوگوں کی ہوگی، وہ اب آئے گی۔ اور جب آئے شوکت عزیز صاحب، زبیدہ جلال صاحبہ اور یہ وہ باقی ساری ٹیم، عطیہ عنایت اللہ اور باقی، تو سب ملک صاحب کہنے لگے ہو یہ تو سارے CIA کے بندے انہوں نے لے آئے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے وہاں پہ، میں نے ان دنوں یہ دیکھا تھا، میں جو آپ نے بات کی اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے ایکٹ کرتی ہے، اس وقت ایک صاحب تھے ان دنوں، طالبان کا جو ایک فیشن تھا، طالبان کی طاقت کا ایک فیشن تھا پوری دنیا میں، ابھی 9/11 ہوا نہیں تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک بہت بڑی لابی تھی جن کا خیال تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف کو ہٹا کے نا ایک اسلامی طرز کا انقلاب آئے گا، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں بعض لوگ کرتے تھے جو جہادی نیٹ ورکس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ تو ہمارے ایک دوست تھے جو انڈسٹریلسٹ، جو مطلب کاروباری تھے اسلام آباد میں، لیکن وہ جہادی تنظیموں کے سیمینارز کو فنڈ کرتے تھے۔ سیمینار ہوتے تھے، مفتی شامزئی آتے تھے، حمید گل صاحب، ان کے سیمینارز کو فنڈ کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اب وقت آ گیا سجاد صاحب کہ جتنے CIA کے لوگ ہیں نا پاکستان میں کام کر رہے ہیں، ان کو چن چن کے نشانہ بنایا جائے گا، اور اب یہ قومی نیشنلسٹ لوگ، جو اسلامسٹ نیشنلسٹ لوگ، ان کے عروج کا ٹائم ہے یہ۔ لیکن ہوا کیا کہ NGO سیکٹر سے 4-5 لوگ آ گئے، جن میں سنگی کے جو تھے اصغر خان صاحب کے صاحبزادے عمر اصغر خان، عطیہ عنایت اللہ، وہ بھی سول سوسائٹی سے آ گئی، زبیدہ جلال کی ایک NGO تھی کوئٹہ میں، وہ بھی آ گئی، اس طرح بہت سارے لوگ آ گئے، اور جو ٹیکنوکریٹس آئے، بعض لوگ جو کیبنٹس میں ایڈوائزرز بنے، وہ تو سارے، کچھ لوگ تو ڈائریکٹ امریکہ سے آئے تھے، اور تو وہ سارے لوگ جو تھے یہ اپنے گھر سے نہیں نکلتے تھے بعد میں، جو اسلامی انقلاب بھی تھے، اور جب پھر 9/11 ہو گیا اور جب چیزیں بالکل ان کے برعکس چلی گئی، تو جس طریقے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ سوچتی ہے نا، صاحب ایک بات، میری بات ایک آپس کی بات ہے، ایک پبلک پوائنٹ آف ویو سے، ایک عام بندے کے پوائنٹ آف ویو سے، عام بندہ ووٹ دیتا ہے ایک سیاسی جماعت کو، عام بندے کی امید ہوتی پارلیمنٹ سے، جب وہ سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیتا ہے، سیاستدان کو ووٹ دیتا ہے، MNA MP کو ووٹ دیتا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو امید ہوگی جس کی وجہ سے وہ ووٹ دے رہا ہوتا ہے۔ جب پارلیمنٹ بنتی ہے، جب سیاسی قیادت کی حکومت ہوتی ہے ملک میں، تو کتنے مسائل حل ہوتے ہیں اس بندے کے جس نے ووٹ دیا۔ پاورز دیٹ بھی جب آتی ہے نا حکومت میں، اس کو ووٹ کسی نے نہیں دیا ہوتا، مثلا میں نے ووٹ نہیں دیا، میں امید نہیں کروں گا، میری امیدوں کا کون مرکز ہوگا؟ پارلیمنٹ ہوگی، میری امیدوں کا مرکز ہوگا سیاسی جماعتیں، میری امیدوں کا مرکز ہوگا سیاستدان۔ جب سیاستدان، سیاسی جماعتیں اور پارلیمنٹ ہوتی ہے تو ایک عام بندے کا کیا ہوتا ہے؟ وہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو غیر پارلیمانی طرز حکومت میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جب کبھی یہ ہوا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی سپیس ملتی ہے، سیاستدان کو سپیس ملتی ہے، پارلیمنٹ آتی ہے، تو یہ کیوں نہیں وہ کام کرتے جس کی وجہ سے یہ گلہ ختم ہو جائے؟ اب کیا ہوتا ہے، نواز شریف کو ایک طرف رکھ لیں، عمران خان کو ایک طرف رکھ لیں، اس ایک وقت میں دیکھ لیں، آپ پچھلے کئی سالوں سے دیکھ لیں کتنی گالیاں نکال رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ ایک کے پاس پارلیمنٹ تھی اور دوسرے کے پاس بھی پارلیمنٹ تھی، ایک کی حکومت تھی، دوسرے کی بھی حکومت تھی، ایک کو ووٹ ملا تھا، دوسرے کو بھی ووٹ ملا تھا، یہ کیا کر رہے تھے آپس میں؟
ਦਸਤੋ ਗਰੇਬਾਨ ਐਸੇ ਜੈਸੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। وہ بھئی آپ نے سیاست میں رہ کے اختلافات کرنے ہیں تو وہ اختلافات کا طریقہ سیکھ لیں.